السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں کرمان میں سلیمان اپنے باپ ابراہیم سے کہتا ہے، میں نے کہا تھا کہ ہمیں عثمانیوں کا مقابلہ بہتر لشکر سے کرنا چاہیے۔ میں نے کہا بھی تھا کہ سخت دشمن صرف تلوار کی زبان سمجھے گا۔ میں نے کہا فتح ہمیں گلے نہیں لگائے گی جب تک کہ ہمارے گھوڑے ہم نوا نہ ہوں اور کمانیں نہ کھینچی جائیں۔ میں نے کہا، بار بار کہا، لیکن میری بات کوئی نہیں سنتا۔ اب بتائیں ہم اس بدنمائی سے کیسے چھٹکارا پائیں سلطان بابا، بتائیں مجھے۔ ابراہیم غصے سے کہتا ہے، بس کرو، یاد رکھو تم اپنے بابا اپنے سلطان سے بات کر رہے ہو، تمہارے سامنے کوئی ننھا بچہ نہیں سلیمان۔ ابراہیم کی بیوی بولتے ہوئے کہتی ہے، اب کیا ہمارے مرد عورتوں کی مانند گھٹنوں کے بل بیٹھیں گے؟ سلیمان بھی پھر بول پڑتا ہے، میرے سلطان بابا مجھے بے شہر میں چھاپا مارنے دیں، میں پورے شہر کو راکھ کر دوں گا۔ ابراہیم کہتا ہے، یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے، اچھی طرح سے اس کا حساب کتاب کرنا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ محمد نے بے شہر میں شورا قائم کر دی ہو۔ سلیمان کہتا ہے، 1000 بھی آ جائیں تو کیا فرق پڑتا ہے؟ سلیمان کی ماں کہتی ہے، اگر آپ سلطان بن کر دکھاوا کرنا چاہتے ہیں تو خود رہنمائی کریں، اندھیرے میں ڈوب جانا مناسب نہیں میرے سلطان۔ ابراہیم کہتا ہے، محمد کی فوج بہت زیادہ ہے، ان کی تعداد بھاری ہے، مگر ہمارے پاس تیز ذہن اور تیز تلواریں ہیں۔ جنگجو سے کہو وہ اپنے ہتھیار تیز کر لیں، گھوڑوں کی کیل ٹھیک کرواؤ، تیروں کے نوک تیز کرواؤ، ہمارے اپنے جوانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ اوزون حسن کے پہنچنے والے سواروں کے لیے بھی ساز و سامان فراہم کرو، تاکہ جب ہم محمد کے خلاف روانہ ہوں تو وہ مضبوطی سے کھڑے ہوں۔ سلیمان کومینوس کو پیغام بھیجو اور بتاؤ کہ جنگ قریب ہے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ ہماری فوج کے لیے کتنے سپاہی بھیج سکتا ہے۔ سلیمان کہتا ہے، میں متجسس ہوں سلطان، ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم بے شہر نہیں جا سکتے اور پھر کہتے ہیں کہ فوج مضبوط کرو، اتنے فوجیوں کے ساتھ آپ کا کیا منصوبہ ہے؟ ابراہیم کہتا ہے، ہم محمد کا مقابلہ نہیں کریں گے، ہم اسے یاد دلائیں گے کہ وہ ترکمان ہے، جس طرح ہمارے آباؤ اجداد کیلچ ارسلان نے سلیبیوں کو بتدریج جال اور گات لگا کر آہستہ آہستہ شکست دی۔ ہم محمد کی فوج کو تباہ کریں گے، ہم آہستہ آہستہ وار کرتے رہیں گے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں شادی کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہوتی ہیں، طرح طرح کے کھانے اور مٹھائیاں تیار کیے جا رہے ہوتے ہیں، باہر کھانوں کا جائزہ لیتی ہے اور تعریف کرتی ہے، پاس کی خواتین بھی گانا بجانا کر رہی ہوتی ہیں۔ اس لیے میں گل پری وہاں پہ آتی ہے اور کہتی ہے، کس بات کی افراتفری ہے؟ باہر اسے کہتی ہے، میری پیاری تمہارے لیے، جب تک میں اس محل میں ہوں تمہارا چہرہ کبھی اداس نہیں ہوگا، یہ میرا حکم ہے۔ دوسری طرف ولاد اور پادری جان اس غار تک جا پہنچتے ہیں جہاں سے سورج کی روشنی داخل ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ ہاتھ میں مشعل اٹھائے ایک ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں۔ اندر پڑنے والی روشنی کو دیکھتے ہوئے پادری جان کہتا ہے، سورج شمال سے طلوع ہوگا۔ ایک طرف دیکھتے ہوئے ولاد کہتا ہے، اور حضرت عیسیٰ مسیح کا ہاتھ مغرب میں برکت کرے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد آگے بڑھتا ہے، جہاں پہ سلیب کے نشان پہ ایک تصویر بنی ہوتی ہے، وہ اس کے ہاتھ کو چھوتے ہوئے کہتا ہے، مسیح کا ہاتھ برکت لائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ ہاتھ نیچے کرتا ہے تو پاس ہی میں ایک صندوق کھل جاتا ہے، بڑے سے صندوق میں ایک ڈبہ رکھا ہوتا ہے۔ پادری جان بہت خوش ہوتا ہے اور ولاد آگے بڑھ کر صندوق میں سے ڈبہ اٹھا لیتا ہے۔ پادری جان دعا مانگتے ہوئے کہتا ہے، میرے خداوند مجھے امید ہے کہ یہ مقدس آثار انہی میں ہوں گے۔ اگلے پل ولاد ڈبہ کھول دیتا ہے جس کے اندر ایک تصویر پڑی ہوتی ہے۔ ولاد اسے دیکھتے ہوئے کہتا ہے، پیانتو کریٹر عیسیٰ۔ تو پادری خوش ہوتے ہوئے کہتا ہے، تمام عیسائیوں کو متحد کرنے والا خزانہ۔ یہ کہتے ساتھ وہ ڈبے میں سے مزید دستاویزات نکال لیتا ہے۔ تو ولاد پوچھتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو پادری کہتا ہے، ایک کتاب۔ ولاد پوچھتا ہے، انجیل؟ پادری اسے کھولتے ہوئے کہتا ہے، نہیں، یہ ہماری انجیل کی کتابوں میں سے نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے فرمایا، جب خدا کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو خدا ان کو بے انتہا رحمت اور قوت عطا فرمائیں گے، وہ رحمت العالمین ہوں گے اور دنیا کے لیے سلامتی لائیں گے۔ وہ بے دینوں پر غالب آئیں گے اور وہ بت پرستی کو ختم کر دیں گے اور شیطان کو کمزور کر دیں گے۔ یہ الفاظ سنتے ہوئے ولاد کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، وہ وہیں پہ بیٹھ جاتا ہے اور ولاد کہتا ہے، میں نے کسی بھی انجیل میں یہ نہیں پڑھا۔ پادری کہتا ہے، بالکل، کیونکہ یہ انجیل سالوں سے چھپی ہوئی اور ممنوع تھی، راز بھی یہی ہے اور اسی لیے کہا گیا ہے کہ سینے سے لگاؤ۔ ولاد ایک دم سے چوغا اتارتا ہے اور ساری امانتیں اس میں رکھ دیتا ہے۔ پھر وہ دونوں خوش ہوتے ہوئے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ ویٹیکن میں پوپ کہتا ہے، محمد نے کیا کہا تھا؟ تو ایلچی کہتا ہے، محمد نے کہا تھا ہم یا تو روم یا اوترانتو میں اپنے گھوڑوں سے پہنچ جائیں گے۔ تو کارڈینل کہتا ہے، وہ غلط نہیں ہے، خاص طور پر جب انگریز اور فرانسیسی اتنے کمزور ہیں۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے پوپ؟ ہمیں محمد کو جلد از جلد روکنا ہوگا۔ تو پوپ کہتا ہے، ہمیں مقدس آثار تک پہنچنا ہوگا اس سے پہلے کہ محمد سرخ سیب تک پہنچے۔ پادری جان کو کامیاب ہونا ہوگا۔ ادھر امانتیں حاصل کرنے کے بعد پادری جان اور ولاد آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور پادری جان کہتا ہے، ولاد ہمیں سب کچھ اندر ہی حل کر لینا چاہیے تھا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ولاد امانتیں ایک پتھر پہ رکھتا ہے اور تلوار نکال کر پادری جان کی جانب بڑھتا ہے۔ پادری جان اس سے کہتا ہے، کیا مطلب؟ تم کیا کرنے جا رہے ہو؟ تو ولاد کہتا ہے، یہاں اس راستے کا اختتام ہے، اگر تم راز کا کچھ حصہ بتا دو تو پورا راز نہیں بچا سکتے۔ پادری کہتا ہے، ہوش میں آؤ ولاد۔ ولاد کہتا ہے، میں ہوش میں ہی ہوں پادری، میں ہوش میں ہوں، اس لیے میں نے اپنے باپ مسیح کا تحفہ کسی کیتھولک کو نہیں دیا اور نہ دوں گا۔ اپنی آخری کلمات پڑھ لو۔ یہ کہتے ساتھ ہی ولاد حملہ کرنے ہی لگتا ہے کہ ایک تیر اسے آ لگتا ہے۔ تیر مارنے والا پیدری ہوتا ہے جو اگلے لمحے سپاہیوں کے ساتھ ولاد کو گھیر لیتا ہے
ہے। ایک تیر اور لگنے سے ولاد بالکل نڈال ہو جاتا ہے۔ پیدری ولاد سے کہتا ہے تم نے ٹھیک کہا ولاد تیپش، تم نے راز کی ایک چھوٹی سی نشانی دی، ہم سارا راز لے لیں گے۔ ولاد پادری جان کو دیکھتے ہوئے کہتا ہے چوہے کہیں کے؟ تو پادری اس سے کہتا ہے ولاد تم بھی ایسے ہی ہو، مجھے پتا ہے کہ تم نے مجھ پر اپنے دل سے یقین کیا، دماغ سے نہیں۔ تم جانتے ہو کہ وہ کیا ہے، ایک دماغ دوسرے سے بڑا ہوتا ہے۔ پادری کے اشارے پر سپاہی ولاد پہ حملہ آور ہوتے ہیں۔ زخمی ہونے کے باوجود ولاد خوب مقابلہ کرتا ہے۔ پادری ایک دم سے بھاگتے ہوئے امانتی اٹھا لیتا ہے۔ کچھ دیر کی مزاحمت کے بعد ولاد بھی گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے تو پادری کہتا ہے ہمیں بہت کچھ کرنا ہے ولاد تیپش، ہم مقدس امانتوں کو ویٹیکن لے کر جائیں گے اور اس لیے میں تم سے سودا نہیں کر سکتا۔ دیکھتے ہیں کہ تمہارے بارے میں یہ سکہ کیا کہتا ہے، زندگی یا موت۔ یہ کہتے ساتھ ہی پادری سکہ اچھال دیتا ہے۔ ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامبول میں سلطان کے حکم کے بعد محمود پاشا عام لوگوں میں جا بیٹھتے ہیں۔ لوگ قسطنطنیہ کی فتح کے بارے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک شخص ذکر کر رہا ہوتا ہے کہ کیسے اس نے سلطان محمد خان کی جان بچائی اور سلطان نے اس کی بہت عزت کی۔ وہ شخص بہت ہی زیادہ خوش دکھائی دے رہا ہوتا ہے۔ محمود پاشا اس سے کہتے ہیں اگر سلطان تمہاری جان کا مقروض ہے تو تم یہاں کیا کر رہے ہو، کیا تمہیں انہوں نے کوئی عہدہ نہیں دیا؟ جواب میں وہ شخص کہتا ہے انہوں نے بہت اصرار کیا، انہوں نے مجھے صدر اعظم بننے کو کہا، لیکن سیاست میرے بس کی بات نہیں۔ یہ سن کر محمود پاشا سمیت سب لوگ بہت ہنستے ہیں اور محمود پاشا کہتے ہیں کیا صدر اعظم بننا کوئی آسان کام ہے؟ تو وہ شخص کہتا ہے او بوڑھے آدمی، کیا تم نے سنا کہ میں نے کیا کہا؟ میں نے سلطان کی جان بچائی۔ اب بتاؤ سلطان کی جان بچانا کوئی آسان کام لگتا ہے؟ ظاہر ہے تم یہاں نئے ہو، اگر تمہیں کوئی مسئلہ ہوا یا کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو مجھے بتانا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس شخص کے جانے کے بعد آتماجہ محمود پاشا سے کہتا ہے میرے پاشا یہ اپنی زبان سے جھوٹ بول رہا ہے۔ تو محمود پاشا کہتا ہے ٹھیک ہے، وہ صرف مبالغہ آرائی کر رہا ہے، بولنے دو سے آتماجہ۔ ادھر جنگل میں سکہ دیکھتے ہوئے پادری کہتا ہے زندگی تم بہت خوش قسمت ہو، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ تم نہیں مرو گی، بس تمہاری موت میرے ہاتھوں سے نہیں ہوگی، سپاہیوں مار ڈالو اسے۔ یہ سنتے ساتھ ہی سپاہی ولاد پہ حملہ کر دیتے ہیں۔ ولاد خود کو بچانے کے لیے سر دڑ کی بازی لگا دیتا ہے، جبکہ پادری امانتے لے کر پادری جان کے ساتھ نکل پڑتا ہے۔ اس لمحے پادری کے سپاہیوں کو تیر آ لگتے ہیں۔ تیر مارنے والا کنتورالی ہوتا ہے جو اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان پہ چڑھ دوڑتا ہے اور آنن فانن انہیں کاٹنے لگ جاتا ہے۔ بساط بھاگتے ہوئے ولاد کو سہارا دیتا ہے۔ کچھ دیر کی لڑائی کے بعد یہ تمام کافر مارے جاتے ہیں اور بساط ایک دم سے ولاد کا زخم باندھ دیتا ہے۔ ولاد کھڑے ہوتے ہوئے کہتا ہے وہ مقدس امانتے لے گئے ہیں، میں آرام سے نہیں بیٹھ سکتا، وہ کومینوس کے سرائے جا رہے ہیں۔ تو کنتورالی کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ وہاں جانا اور امانت کو حاصل کرنا آسان ہوگا؟ ولاد کہتا ہے باہر نکلنا آسان تھا، تمہیں لگتا ہے کہ داخل ہونا مشکل ہوگا؟ جواباً کنتورالی کہتا ہے تمہیں لگتا ہے کہ کومینوس ہمیں اس جگہ جانے دے گا جہاں سے ہم بچ گئے تھے؟ یقیناً اس نے اقدامات کیے ہوں گے، بہت زیادہ فوجی ہوں گے، وہ ہر کونے میں جال بچھائیں گے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ خودکشی کرنے کے بجائے میں پائتخت جا کر سلطان کو سمجھانے کو ترجیح دوں گا۔ ولاد غصے سے کہتا ہے کیا کہو گے سلطان کو؟ ہم ناکام ہو گئے میرے سلطان، وہ مقدس امانتے لے کر بھاگ گئے، کیا جواب دو گے؟ پوپ فوج بھیجے گا۔ کنتورالی کہتا ہے اگر ہم یہاں لڑتے رہ گئے تو کیا ہوگا؟ اگر مقدس امانتے پوپ تک پہنچ گئی تو ہم کم از کم سلطان کو صورتحال سمجھا سکتے ہیں، تو وہ اقدامات کریں گے۔ ولاد کہتا ہے جو سلطان محمد کا خیال کرتا ہے وہ میرے پیچھے کھڑا ہو۔ وہ آگے بڑھنے ہی لگتا ہے تو کنتورالی اسے روکتے ہوئے کہتا ہے تم نے بھی سلطان محمد سے حکم لیا جیسا کہ ہم نے لیا تھا، تم اس قدر متمنی کیوں ہو کہ تم ان کے حکم کی نافرمانی کر رہے ہو؟ ولاد کہتا ہے اگر پوپ کو وہ مقدس امانتیں مل جاتی ہیں تو سلطان مہم پر نہیں جا سکیں گے۔ بساط کہتا ہے ٹھیک ہے میں ولاد کے ساتھ رکتا ہوں۔ تو ناظرین اس کے ساتھ یہ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں، شیئر کر دیں، سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ گھنٹی والے آئیکن کو دبانا مت بھولیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنے اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔